الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم الحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة المحبين معزز سامعین دوست احباب ساتھیو مسلمان پراؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ جل مجدہ الکریم نفس و شیطان دے شر تو پناہ بخش دو جگ رحمت عطا فرماوے ساڈیاں کیتیاں نہ ویکھے اپنی رحمت ال ویکھے جس موضوع دے اوتے
جتنا دیر اللہ تعالی دی مشیت ہونی جناب نال مخاطب رہاں گا، اس موضوع کا عنوان ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تبلیغ دین دے اندر حکمت والا طریقہ۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دا سلسلہ جاری فرمایا۔ انسان دی عقل دی کمزوری نو جاندیا ہوا انسانی عقل میں اتنی قوت طاقت نہیں کہ وہ بغیر ہدایت خداوندی کو دو جہان دے نفع نقصان نو سمجھ لو۔ انسانی عقل دی طاقت نہیں، گو کافی دنیاوی امور دے اندر انسانی عقل کافی ہو جاندی، تھوڑی جی آواز کرتا، لیکن جملہ دنیاوی امور دے اندر بالخصوص ما بعد الطبیعات عقائد اور امور اخرویہ دے اندر انسانی عقل جواب دے جاندی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انساناں دی اس کمزوری نو ویکھدیاں سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا تاکہ انسان دی عقل میرے نازل کردہ نور تو رہنمائی حاصل کرے، اپنی کمزوری دور کر کے کامیابی حاصل کرے۔ سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں؟ انسانی عقل میں سمجھو جی اکھاں ہوندیاں اور دین ہے نور، اکھاں نور دے محتاج، نور اکھاں دا محتاج۔ اکھاں نور تو بغیر کچھ نہیں، اور نور اکھاں تو بغیر مفید نہیں ہو سکتا، فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ دونوں رل جان، اکھاں بھی تے نور بھی، گڈی دیاں بتیاں بھی تے نال روشنی یعنی بتیاں دی ادھر ڈرائیور دیاں اکھاں دونوں رل جان تے منزل تک پہنچ جاتا ہے، کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے مقدس دین نو
اپنی ہدایت میں اس دی جڑی راہبری ہے جڑی وہ فرماندا انساناں دی اس نو نور فرمایا. لیکن موضوع دے نال مناسبت اس گل نو انج کہ اللہ تبارک و تعالی انسان دی راہبری دے واسطے دین ایک دم نازل نہیں فرمایا. جس طرح کے حکیم دوائیاں مرحلہ وار دے کے خوراک آہستہ آہستہ دیندا ہے، پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے بھی تسلے کھا جاتا بندہ، ایک دم جو خوراک دے تو مریض بچارا اگلے جہان نو ٹر جائے. یہ ساری خوراک روحانی اللہ تبارک و تعالی مرحلہ وار دینا. 23 سال کے عرصے میں دین مکمل ہوا. جی اللہ پاک اتارن سے آتا تو وہ چاٹے کی ساری کتاب ایک بار کٹھی ہو کے آ سکتی سی، سارے احکام ایک دم نازل ہو سکتے سن، لیکن اللہ تعالی نے کیونکہ حکیم ہے اپنی حکمت نال اس پاک نے یہ کام کیتا ہے کہ جیویں جیویں ماحول اور طبیعت برداشت کرتے آئے ہیں اللہ تعالی نے اسی طرح دین نو اتارے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اساں قرآن خان دیتا ہے محبوب تاکہ تسی ظلمتاں تو ہنیریاں تو نور ال کڈو لوکاں نو کڈدے رہو. تخرجا مظاہرے دا سیگا ایتھے تجدد حدوث والا مانا دین واسطے بھی تاکہ یہ حال سے مستقبل ہوندا رہنا ہے اور تساں یہ کام کردیاں رہنا ہے کہ ظلمتاں تے ہنیرے یہ مکدے رہن گے تے چانن وددا رہنا ہے آوندا رہنا ہے. ایک دم ہنیریاں تو کڈ کے چانن نہیں آنا. لتخرجا مظاہرے دا سیگا ایتھے لیانے یہ حکمت آ کہ یہ کام آہستہ آہستہ ہونا ہے، وقت نال ہونا ہے، ایک دم نہیں ہونا. ایک دم تسی ساریاں ظلمتاں مٹا کے تے نور دے چھڈو، انج نہیں ہونا. سمجھ نہیں لگی؟ وہی حکیمانہ انداز. ظلمات اور اندھیرے دو قسم میں، باطنی اور ظاہری. اندر دا ہنیرا یہ ہوندا ہے بد عقیدگی اور شہوت، خواہشات، بریاں. یہ اندر دا ہنیرا اور باہر جاہلیت دیاں بریاں رسماں، برے قوانین. ظاہر دے اندر ماحول دے اندر ایسیاں رسماں جنہاں وچ اللہ تعالی دی ہدایت نہ ہوئے، من مانی تے نفس نال جویں چلدے پین اوویں چلدے رہن. لہذا ادھر فساد وہ ظاہری، اندر دا وہ عقیدہ بد عقیدگی، کفر دی، شرک دی، یہ اندر دی ظلمت. تو عزیزم مکہ شریف دے اندر توجہ ذرا
اللہ تعالی نے دیکھو کیسے حکمت نال دین اتاریا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت نال دین پہنچایا ہے. مکہ شریف دے اندر صرف عقائد اترن یا نماز اتری، عقیدہ اور ایمانیات اتنے اترے نے مکہ شریف. حالانکہ عرصہ وہ زیادہ ہے، 13 سال کا عرصہ، یعنی اعلان نبوت تو بعد دا 13 سال کے عرصے میں اللہ تعالی نے عقیدہ دیتا ہے کہ پہلے یہ پہنچاؤ. جسے مدینہ شریف ہجرت ہوئی پھر 10 سال دے عرصے دے اندر اعمال اترن، عقیدہ اتے اترے، اعمال عمل اتے اترے، وہ پھر ساری قسم کے بچ آ گئے. لیکن 10 سال دے وقفے دے اندر عرصے دے اندر ترتیب نال اللہ جل شانہ نے مبارک نورانی احکام اتارن جنہاں نال ظلمت کدا سینے اور ظلمت کدا ماحول منور ہو گئے. یعنی اندر اور باہر روشنی آ گئی. 23 سال کے عرصے میں جڑا کہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے آپ دے وسیلہ مبارک نال شراب نو ایک دم حرام نہیں فرمایا. کیوں؟ عادت بنی تھی نا، تے عادت تو یکدم کڈنا بہت اوکھا ہوندا ہے. یعنی انہاں واسطے کہ جڑے نکل رہے ہوندے نے، ورنہ اللہ تعالی واسطے تو کوئی مشکل نہیں نا، کڈن والا نہیں. اس ذات نے مہربانی کی انہاں تے جنہاں دے وچوں کڈنا سی. پہلا شراب دے بارے اینا حکم اتریا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے دی حالت وچ نماز دے نیڑے نہیں جانا. یعنی نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی. کادے حالت؟ نشے دی حالت. شراب حرام نہیں کیتا لیکن نماز پڑھنا حرام کر دیتا نشے دے حال کے حالے اینا ایک بچا لین. بھائی ظاہر بات ہے ہوں جدوں نماز پڑھنی ہے نشوں بغیر تو پھر واہ چیر پہلو نشے تو پاک ہونا پینا، نشے تو صاف ہونا پینا. تو کچھ نہ کچھ دیر واہ وقفہ جڑا ہے وہ نشے تو خالی ہو گیا، اس تو بعد پھر نماز پڑھ لین گے. تو قدرت نے انی شفقت انی مہربانی فرمائی کہ نماز نہ پڑھو شراب حالت. لیکن یہ بھی نہ ذہن چ رکھنا کہ شراب پیون دا حکم اللہ تعالی نے دتا سی نا. دور جاہلیت دیا بریاں رسماں تے پیڑیاں عادتاں دے وچوں ایک عادت سی انہاں دی کہ وہ اس چیز تے لگ گئے سن. حالے آسمانی ہدایت نہیں سی آئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی دے بارگاہ دے وچوں ناممکن ہے، محال ہے کہ وہ نشے جیسی بیماری نو حکم دے طور تے نشے نو اللہ تبارک و تعالی
فرماوے کیویں ہو سکتا. اگلے مرحلے وچ شراب حرام ہوئی. پھر حکمت ویکھو کہ شراب حرام کر کے تو ہوں انتہائی نفرت دلانا سے، اور پھر حفظ ما تقدم بھی اگوں تو ہمیشہ محفوظ رہ جان. اللہ تعالی نے اتنی سختی فرما دیتی کہ جڑے بھانڈے سن نا شراب بناؤن دے اور شراب واسطے مخصوص انہاں بھانڈیاں دا استعمال بھی نجائز کر دیتا. کیوں؟ تاکہ پھر برائی دا بھانڈا استعمال کردیا چیتا نہ آوے. جے چیتا آ گیا تو پھر نہ پرت جان، پھر نہ لوٹ جان کدرے. ہن حکیم نے بچاؤ واسطے بھی ایسی مبارک تدبیر فرمائی کہ برتن بھی استعمال نہ کریا جے. صحابہ کرام نے انہاں برتنوں استعمال کرنا چھڈ دیتا، اور بعد وچ جس وقت انہاں دے دل شریف دے اندر، عقل شریف دے اندر نفرت پک گئی اور عقیدہ انج دا پختہ ہو گیا ہے کہ انہاں نو شراب دے نام لیندیاں یا تے چیتا ہی نہیں آنا، جے آنا بھی ہے تو انج جی پیشاب کا آتا ہے تو نفرت ہو جاتی ہے. پھر یہ حال بن گیا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بھانڈیاں دے استعمال تو منع کیتا سی، وہ کر لو، وہ ہن کر لو، بھانڈے استعمال کریا کرو. اتوں ہی پتہ لگتا ہے کہ بندہ جس وقت برائیاں تو توبہ کرے نا، اس وقت برائی دی یاد دلاواں والیاں چیزاں اور لوکاں تو بھی دور ہو جائے، تاکہ پھر نہ اس بلا وچ پھنس جائے. کیوں؟ یہ بار بار تھوڑی آؤں، وہ ذات پاک ہدایت جیسی دولت ایک بار جو دیتی ہے تو انہوں نے محفوظ کرنا ایک انسان کا بڑا وڈا فرض بن جاتا ہے. تو قدرت نے اپنی تدبیر اور حکمت نال ایک اصول بنا دیتا، تا کر کے او جس بندے کول 100 قتل ہویا سی تو انہوں اللہ دے بندے آخیا سی میاں تو پنڈ چھڈ جا پچھلا جتھے تیرے کول قتل ہوئے نے، جے تو اپنے پنڈ چ گیا تو تیری توبہ ٹوٹ جانی، پھر سنگی تینوں ملتے جان گے تو پھر تیرا چیتا دماغ اسے پاسے لگ جانا ہے. لہذا بہتر یہ ہوئی کہ اپنے آپ بچا لے تو پنڈ چھڈ دے. معلوم ہویا توبہ اور ہدایت نو محفوظ رکھن واسطے پنڈ نہیں چڈیا جا سکتا، تو کم از کم اینا ضرور چیتا دواؤن والوں تو چیتے دواؤن والی چیزاں تو بندہ پیچھا ہٹ جائے نا، کدھر پھر نہ سیاپا گل پہ ہو. سمجھ نہیں لگی؟ جیسے ویخیا محفوظ ہو گئے، فرمایا بھانڈے استعمال کرو. شرکی اعمال دے اندر قبراں دے اوتے شرک دور جاہلیت وچ ہوندا سی. آپ علیہ السلام نے منع فرما دیتا قبراں دی زیارت نہ جایا جائے. وقت گزریا، جسے ویخیا عقیدہ پک گیا
شرک تو محفوظ ہو گئے. فرمایا کنت نہیتکم عن زیارات القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ ولا تقولوا حجرا. فرمایا میں تانوں قبراں دی زیارت تو ڈکیا سی، ڈکدا رہندا سا یا ڈکیا سی تے ہن تسی جا کے زیارتاں کریا کرو. یہ آخرت دی یاد دلاؤندی، یعنی قبراں دی زیارت نال آخرت یاد آؤندی. ولا تقولوا حجرا، تے کوئی بھڑی گل نہ بول بیٹھے جو اتنے جا کے ایسی جڑی خلاف شرع ہو. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبراں دے بارے ہن پھر اچھا آپ یہ جانتے سن کہ قبراں دے ذریعے گل سمجھنا پھر شرک نہیں ہونا. کیوں کہ اگر شرک دا خطرہ محسوس کر دے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اجازت ہی نہ دیں گے. جیڑی شے نال پھر شرک جیسی بلا زندہ کھلونی وہ اجازت ہی کیوں ہوگی. تا کر کے معظم تعظیم والیاں تصویراں، تعظیم والیاں معظم دیاں تے تعظیم دے مقام میں تصویر رکھنی ہمیشہ واسطے حرام کر دیتی. کیوں کہ اتنے خطرہ محسوس ہوتا سی جو ہو جانا، وہ منع کر دیا. لیکن مقام توہین محلے توہین یا توہین والیاں جڑیاں ہوندیاں انہاں دے رکھن دی اجازت دے دیتی گئی. کیوں کہ خطرہ جدو بےزتی والی تھان تے پئی رہنی تو وہ تو کی ہونا کہ اصل تے عزت والی تھان تے ہوئے تو پھر اتوں خیال ودیا. اور بخاری شریف دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے دور شریف دے اندر جدو نیک صالح لوگ فوت ہو گئے تو پچھلے جڑے سن نا انہوں نے عبادت اللہ تعالی دی کرنی تو لذت محسوس نہ ہونی تو انہوں نے کسی سیانے نے آخیا بھائی انج کرو. وہ جڑے پیارے اپنے فقیر لوگ ہے سن اللہ والے انہوں دیاں تصویراں بنا کے تے او رکھو تو انہوں ویکھیا کرو. انہوں دی صورت نو ویکھدیاں دل دے اندر رقت اور نرمی اور خوف اور خشیت پیدا ہوں گے اور اللہ تعالی دی عبادت وچ لذت آوے گی. انہاں پہلا یاد کرن واسطے انہاں دی عبادت نو تے انہاں دے طریقے نو یاد کرن واسطے پہلوں بنا کے تے انہاں تصویراں لٹکائیاں یا مجسمے رکھے بنا کے انہاں دے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں نے ویکھ لیندے سن. لیکن پھر ابلیس نے آن کے تے انہاں دے وچ یہ پا دتی گل کہ خدا جے ایویں نہیں لذت آؤندی، یہ ہوئی رب جے. تو انہاں خدا مننا شروع کر دیتا. پھر بتاں دی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہاں پاکاں دیاں تصویراں پہلو یاد واسطے بنیاں، چیتا دواؤن واسطے، پھر پوجا شروع ہوئی. تو ہون شریعت مصطفیٰ دے اندر یہ بھی منع کر دیتا گیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا کہ تسی ہن یاد کرن واسطے وہ کرو کم. وہ پہلا بوہا جڑا کھلیا سی وہ بند چکی. ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہونے تو سمجھائی جانا کہ جس ویلے عقیدہ پختہ ہو گیا
قبراں تے جان دی اجازت ہو گئی. جس لئے عقیدہ پختہ ہو گیا، طبیعت صاف ہو گئی پوری، تے خدشے شبے مک گئے، تو پھر شراب دے بھانڈیاں دا استعمال بھی جائز ہو گیا، تو پھر تے تصویر بھی جائز ہونی چاہیے سی جدو پک جو گئے ہوں. گل سمجھ لگی؟ یہ کیوں پھر نالے جو خطرہ ہے بھی سی وہ اگر جواب یہ دتا جاوے کہ جی خطرہ عوام الناس دے، ٹھیک ہے، پکے لوگ جڑے نے یعنی پختہ ایمان والے اور جنہاں دے اندر بالکل اللہ تعالی نے یقین اور پاکیزگی کی دولت کٹ کٹ کے پر چھڈی، ڈاواں ڈول نہیں ہوندے صحابہ کرام ورگے. لیکن یہ ہے بھی انہاں واسطے اجازت ہوندی جڑے عوام الناس نے انہاں واسطے ناجائز ہوندا. لیکن شریعت ایک اصول بنایا ہے وہ کی کہ شریعت احکام جدو بیان فرماندی ہے نا تو او دے اندر لحاظ وہ اعلی طبیعت کا نہیں کرتی، درمیانے تے نچلے درجے کا کرتی ہے، کیونکہ اے بہتے نے تو انہیں گھٹ، لہذا بہتیاں دا لحاظ رکھ کے بزرگاں لکھیا ہے بھئی مدینے شریف مکے شریف جا رہائش کرنی یہ پسند نہیں کیتی بزرگاں، مکروہ لکھیا ہے. کہ کیوں لکھیا ہے؟ اس واسطے کہ ادب کا لحاظ نہیں رہنا. انہیں آخیا بھی ادب کا لحاظ جڑے ایڈے ایڈے ادب والے پیر مہر علی شاہ ورگے تے شیر ربانی ورگے ادب والے بندے ہون تو انہاں نوں کی ہون لگا اتنے انہاں دے کوئی خلل آن لگا. انہیں آخیا وہ نے آلہ لوگ تے وہ نے تھوڑے تے شریعت جو انہاں دا لحاظ نہیں رکھنا، شریعت دوجے نچلے طبقے نوں ویکھنا بھی تاکہ یہ نہ مارے جان. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ تو شریعت پاک نے انہوں دا لحاظ رکھیا ہے، لہذا وہ اپنے احکام دسدیاں سارے نوں وچ رکھ لیندی. ہاں مستثنا وچوں ہو جاندے نے جڑے ہو جاندے نے، لیکن تاں کر کے پھر آکھیا گیا ہے بھئی خواص جڑے ہیں انہاں دے اوتے اعتراض نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ انہاں دی کوئی ایسی حکمت ہوے اور او وچ شریعت بھی دسدی پئی ہے کہ انج دے لوگ ہیں وچ، لہذا نہ انکار میں کنے و نہ انکار میں کنے، نہ یہ کام کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، یعنی نہ خود کرنے تو نہ انہاں وڈیاں نوں لعن تان کرنے روک، نہ انہاں تے اعتراض انکار کرنے. اساں میاں اس چپ ہی رہنے کیونکہ وہ ساڈے تو جدو اعلی دین سمجھن والے نے تو پھر یہ کام پہ کرتے ہیں. مثلا مکے مدینے چ رہائش دا تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا آلہ دین نو سمجھن دے باوجود پھر جدو یہ کام پہ کرتے ہیں سارے تو ہے بھی آلہ دین سمجھنے دین تے چلنے تو پھر لازمن بات ہے کہ انہوں نے شریعت کی کوئی گنجائش لب گئی. شریعت انہوں تے مواخذہ پکڑ نہیں پی کرتی تا کر کے اس واسطے ہمیشہ اعتراض اکابر دے اوتے بزرگاں ناپسند کیتا ہے، بے ادبی اور محرومی دی دلیل سمجھی. سمجھ نہیں لگی جی گل دی؟ میں بڑا مطلب مسلمہ تمام مذاہب دا مسلمہ اصول یعنی فقہ دا وہ جناب کے سامنے پہ رکھ. سمجھ نہیں لگی گل؟ آپ علیہ السلام بھی ہمیشہ سبحان اللہ مراتب دا ضرور لحاظ رکھتے ہیں. میں بیان بھی کر چکا اس طرح دیا کئی مثال شواہد حدیث مبارکہ بندہ پیش کر سکتا. ہو سکتا ہے توجہ نال قرآن پاک چوں ہی آ جان کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک صحابی دیکھو ایک صحابی آنڈا لے کے تو چک مارتے ہیں کھچا آنڈا لے کے آتا ہے اللہ تعالی کے رستے کے اندر خرچ کرنا بن دیں تو صدیق اکبر سارا مال لے آتے ہیں آپ قبول کر لیں. اتے ذرا جنہ بھی اعتراض نہیں فرمایا. ادھر جانتے سن کہ حالے کمزوری یہ عاشق ہے یہ عشق تے پہنچ گیا
یہ ادبوں اگاں ٹپ گیا. یہ ہوں ایسا ایک سیاح ہو گیا صدیق اکبر کہ یہ کوئی پرواہ نہیں. ادھر ہالے ابتدا ہے جس لیے چڑھدیا چڑھدیا ترقی کرے گا پھر سمجھ نہیں لگی. تا کر کے میاں صاحب فرماؤں نے موتی چوگ جناں دی ہندی یارا موتی چوگ جناں دی ہندی کدے نہ چکتے دانے نظر جنا تے مرشد پاوے کملے بھی ہو سیانے او نظر جنا تے مرشد پاوے او کملے بھی ہو وارث شاہ فرماؤندا جیڑیاں لین اڈاریاں نال بازاں او جیڑیاں لین اڈاریاں نال بازاں تھک مری دیا انہاں ہرنیاں دی ماران پگی پانی شیر دی چوں جو پی پھر بیلی ہے پھر ہوں سارے باز بڑھن لگ پے بازاں دے چڑیاں دے فرق آخر ضرور کرنا وہی گل میرے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ گل تو سن چکے ہو لیکن ذوق تازہ کرنا اپنے دعوے کی دلیل کرنا غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نمائی اپنا پتر دے دی حضور رب دے راہ تے چلا دیو آپ نے عرصہ تربیت فرمائی سلوک کرایا کچھ عرصے بعد مائی آئی ہے ویکھ لیے آپ مرغا تناول فرما رہے نے مائی دے پتر نو دال تے لایا مائی آن کے پریشان ہوئی تیرے میرے ورگے ایمان والی سیالے ہے تو بے ادبی میرے کو ہو گئی سڈے نال تو چنگی غوث پاک میرا
مریدنی دل دے اندر شبہ اٹھے چنگا پیر میرے پتر دال دلایا مرغا تناول فرمایا لیکن آپ کامل سن فوراً دل شریف تو آگاہ ہو گئے آپ فرمان آپ نے جواب نہیں دیتا ہڈیاں جڑیاں جمع ہوئی سن آپ اشارہ فرما کے فرماندے نے اٹھ اللہ دے حکم دے نال مرغا تیار ہو گیا مرغا تیار فرما گیا فرماندے نے بی بی تیرے دل میں سوال نئے جواب ہے جدو اس مقام پہ آ جاوے گا پھر مرغے پہ کھاوے گا سمجھ آئیے سونا تو سونا شریعت پاک یہ دین حکمت اس پہنچاندیا حکمت کا ضرور لحاظ رکھنا پڑتا ہے اس طرح نہ ہوئے کہ قریب آنے کی بجائے دور بچ جان لیکن یہ مطلب نہیں احکام نو چھپا دیتا جائے نہ احکام نو ایسی حکمت نال پیش کیتا جاوے کہ ظاہر ہوئی ہوئے کہ تباہ قبول کرن گے باقی ہوتے اللہ تعالی دے سپرد اگلا مسئلہ لیکن آخر جڑا ارشاد ربانی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ محبوبہ اللہ دے رستے وال بلا حکمت نال اور سونی نصیحت دے نال سمجھ نہیں آئی اور جڑے کامل لوگ ہوں نا انہاں اللہ تعالی دے محبوب تو حکمت سکھی ہوں اس واسطے یک بارگی نہیں بدلتے بندیاں نو ہاں نہ بندے ایک بار بدلتے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کئی بار نہیں منیا کئی من گئے کئی بار دوجیا نہیں منیا انہوں نے عرصے تو بعد مننا نصیب ہو گیا وہی گل مایوس نہ ہو ان سے اے رہا برے فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے اے رہا برے فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی کم کو گل لمبی ہو جانی میں چھوٹی کرنا سمیٹنا گل سنانی ہے اس کے مناسبت نال مسلم شریف دے وچوں کتاب الزہد والرقائق دے وچ 17واں باب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سند نال صحیح روایت گل آئی ہے اس مناسبت نال انہوں پیش کرنا تو او دے وچ پھر ہور رنگ بھی بتھیرے ہی نے
وہ جڑے تسی سنو گے تو انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوئے گا تو مولا مہربان ہو جائے. دعا بابا جی اٹھو. توجہ میرے بیلی ہو. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آمد شریف بلکہ دنیا تو آسمانہ وال جان تو بعد دا واقعہ ہے، لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف تو پہلوں ہے. حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صہیب رومی نبی پاک دے صحابی فرماندے نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے دے اندر ایک بادشاہ سی، کان ملک فی من کان قبلکم وکان لہ ساحر. بادشاہ سی او دا ایک جادوگر سی، کیونکہ بادشاہ کافر تے دہریہ سی، خدا پاک نو نہیں سی مندا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد ہویا دہریہ سی. جدو خدا پاک نو نہیں سی مندا نبیاں نو کی مننا. کم وقت نے ایک بات ایک رکھیا ہوا سی، جادوگر وہ جادوگراں نو ہی نیڑے رکھدے سن. کیوں؟ عالم ہوندے نہیں سن. علماء تو ہدایت آسمان دی لیندے تے رحمتاں ہونیاں، پھر انہاں پوریاں کرنیاں ضرورتاں جادوگراں تو بھی پوچھ لئیاں کی ہونا کی نہیں، فلان ہونا جو کوڑا ہونا مار دینا. کبھی تکا صحیح بھی چل جانا ہے، کبھی غلط ہو جانا ہے، کبھی صحیح ہویا جو تکا بارہ جویں بھی ہونا ہونا. بادشاہ نے جادوگر رکھیا، جادوگر بڈھا ہو گیا، آخری وقت نو اپڑیا ہے. کہن لگا بادشاہ میں جان والا ہو گیا ہاں، کوئی اپنی بادشاہی دے وچوں مینوں بچہ دے دے جنوں جادو فن سکھا دیاں، تیرے اگوں کام آندا رہے گا. بادشاہ نے ایک بچہ بلایا، لیکن بچے دی خوش نصیبی آنا جادوگر وال سی، پر جدروں آندا سی آنا سی اس پاسوں رستے دے اندر ایک اللہ والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا ولی رہندا سی. راہب جنوں کہندے نے، ساڈی بولی درویش جنوں آکھدے نے. فقیر کلیاں والے فقیر اس زمانے وچ ہوندے سن. راہب جڑے اپنا دین بچاؤن واسطے بادشاہاں یہو جہے کافراں تو بچ کے جنگلاں دے وچ سر دے کے بیٹھے ہوندے سن. بھئی یہ ظالم نے انہاں نال لڑ سکدے نہیں تے اپنے آپ نو بچاؤ جویں ہو سکدا ہے. سر لو وکھرے ہو جاؤ. کلیا بیٹھا اور رستے دے اندر آیا بادشاہ جادوگر دے سپرد کیتا تو اینو سکھا دے. شامی گھر ٹر جاندا ہے، روزانہ آ جاندا ہے جادو سیکھن واسطے. نظر پئی اس درویش کلی والے دے، ایدی قسمت جاگن لگی ہے. شوق اٹھیا ہے، آ بھی کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، کیوں نہ ہوئے چاٹے دے گڑ بھی بہ جاؤ. فقاد الیہ وسمع کلامہ، قسمت جاگنی سی، بیٹھ گیا تے گلاں سنن لگ پیا. تے سیانے فرماندے نے کئی بار عشق سندیاں ہی اٹھ پیندا ہے. ہاں ہر ایک واسطے دیدار دی لوڑ نہیں پیندی، کئی بار سنیا ہی پانبڑ بڑ پیندے نے. سندا گیا وے دل وچ محبت پی گئی،
گلاں مزن دین لگ پیاں کیونکہ حق دیاں گلاں سن کہ حق مڑ دل تے چوٹ ماردا ہے فطرت دے قریب جو بندے نو کردا ہے حق ہوئی فطرت اس واسطے خوش نصیب لوگ اللہ والیاں دیاں رب دے پیاریاں دیاں رب سونے دے دین حق دیاں گلاں شوق نال سنتے نے تاکہ ہو سکتا ہے دل چ اتر جاوے جدوں بھی جادوگر وال آنا رستے دے اندر درویش کول بھی تھوڑا وقت لا لینا ہویا ہے آخر درمیان دے اندر آؤندیا وقت لگن لگ پیا جادوگر آندا بچیا اینا وقت کیوں لاؤنا ہے کتھے رہنے ادھروں گھروں وقت نال نکلنا ہے پھر کدھر لگا جانا ہے بچے واسطے پریشانی بن گئی ہوں میں کی دساں اینوں جا درویش نو پوچھیا راہب نو پوچھا فقیر دس ہوں میں کی کرا مینو کٹ پی نابالغ بچہ ہے اللہ مینو کٹ پی کی کرا دس انہیں آخیا جا وہ حکیم سی جاندا سی میرا بھی حال ہے کہ میں تے آپ کلیاں سر دے کے بیٹھا وا کلی وچ یہ بچے نے بچارے نے کتوں بچاؤنا ہے کہن لگا پترا یہ نہیں کر جدو جادوگر کول جاویں تے آکھے دیر کیوں کیتی ہے تو آکھی گھروں ہی دیر نال تو ایسا گھر والے ڈک لیا سی تے جدو گھر والے پوچھن دیر نال واپس کیوں آئے تو آکھی جادوگر نے ڈک لیا سی اس طرح گول مول کر کے تے اپنا وقت لگائی رکھ دسی نا تیری مہربانی میرا نہ دسی کدھر میرے نال انج دا معاملہ نہ کر دے بادشاہ ظالم کافر میرے نال انج دا کام نہ کر دے جڑا میرے کو برداشت نہ ہو سکے مت اپنا ایمان کھوا بیٹھا میں اپنی کمزوری ویکھ کے سر تمی بیٹھا وا پاسے بیٹھا وا تیری مہربانی میرا نہ دسی تینوں میں طریقہ تے گر سکھا دیتا ہے بس اسی طرح چلنا پر کان امر اللہ قدرا مقدورا لیقضی اللہ کان امرا مفعولا اس ذات دے کم واللہ غالب علی امری ڈاڈا ہویا او دی حکمت انہیں ظاہر کرنا ہی سی کیوں تاکہ اس راہب دا ایمان دا بھی امتحان ہو جاوے بچے دا بھی ہو جاوے اگوں جو رنگ رب وکھانے سن وہ رنگ بھی سارے ظاہر ہو جائیں ہوں قدرت والا کی کرتا ہے سونے رب نے لوکاں دے آن جان دے راہ وچ کوئی بلا پیدا کر دیتی ایڈی وڈی رستے رک گئے ادھر والے ادھروں ادھر والے ادھروں رہ گئے آن جان بند ہو گیا گزر ختم ہو گئی ہوں بچے بھی اتوں لنگنا سی بچے نے جدوں ویکھیا رستے دے اندر بلا نو کہن لگا الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل اج پتہ لگنا ہے جادوگر افضل یا او فقیر افضل راہب جڑا بیٹھا بزرگ فرماندے نے شاید یہ شک سی اس واسطے کیا نابالغ بچہ ہے جی شک نہیں تو پھر انہیں گل اس واسطے کی اس واسطے کی
تاکہ رب شان وکھاوے میں راہب والے پاسے جڑا عقیدہ رکھنا وا اور پک جاوے. جی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سی یا مولا مینوں دس مرد وکھا دے سی مردے کیویں زندہ کرنے. اللہ پاک نے فرمایا ولم تؤمن کیا ایمان نہیں رکھنا ہے. عرض کرنے نے سونے ایمان پہ رکھنا وا ولکن لیطمئن قلبی دل بے قرار ویکھنا چاہندے میں ویکھ کے سکون کر جاؤں گا. حضرت بچہ بھی اسی طرح ہی پھر انہیں آخیا کہ دل سکون جا جاوے گا بے قرار رہندا ہے ویکھاں دے صحیح مولا تیرے پاسے رب سونے دا بندہ کیڑا ہے رب دا بندہ کیڑا ہے. جدو یہ خیال آیا پتھر اٹھایا اٹھا کے کہندے اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ حتی یمضی الناس فرماها فقتلها. او میرے اللہ جے راہب سچا ہے جے فقیر درویش تیرا سچا ہے جادوگر سچا نہیں اے پیارا ہے او نہیں ایس پتھر نال ہی اے جانور مر جاوے. پتھر سٹیا جانور مر گیا. کیوں مریا تقدیر منتظر سی فقیر آج تیرا راز کھولنا او بچیا تیرا راز کھولنا اج امتحان ہو جان گے تیرا راز کھولنا. کنا چر چھپیا رہے گا سیانے کہندے نے عشق دے مشک کدی چھپ دے. تینوں ظاہر کرنا ہے تیری خوشبو پھیلے گی. جدو دنیا نے کم ویکھیا آیا واپس راہب دے کول آ دسیا حضور میں تے اج کم کر بیٹھا وا. اے بنیا انت اليوم افضل منی. راہب کہن لگا پترا چیتا کر لے تو میرے نال اچا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو افضل ہے ہن پتہ نہیں انہیں آج ہی کیتی ہے یا حقیقت سی جو بھی. قد بالغ من امرک مارا وانک ستبتلا. تیرا اج معاملہ ظاہر ہو گیا ہے تو ہن تیار رہی تیرے تے ازمائش امتحان آن لگا. کی آن لگا ہے امتحان آن لگا ہے. جادوگر ویخ اپنا راہب کیویں حکمت نال چلایا ہے. ایک دم نہیں آخیا خبردار جادوگر ول نہیں جانا حرام. جاندا سی بچہ ذرا چوگ لا ہی لو جدو لگ جاوے گا مولا پہ کھچ جائے گا. اسی طرح اللہ نے فقیر کرتے ہیں. الف اللہ چمبے دی بوٹی بوٹی الف اللہ چمبے من چلائی
مشک مچایا مچایا اندر بوٹی اس مشک مچایا جا پھلاں تے آئی اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلاں تے آئی مشیق مچایا جا پھولا سے آئی نفیت مانتا چمبے مرشد لائی یارا پانی ملیا ملیا بچایا کیا بھولا آئی ہو جیوے شالا مرشد باہو باہو جیوے شالا مرشد باہو راہب صاحب فرمان لگے راہب صاحب فرمان لگے رب دا فقیر درویش فرمان لگا پترا امتحان ہونا پر مہربانی کری فلا تدلو علیہ میرا نام دسی میرے تو کم پا رہے ہوں کی کرن لگ پیا بچہ کان یبرئ الاکمہ والابرص ویداوی الناس من سائر الادواء مادر ذات انیاں نوں اکھاں دین لگ پیا حکمت نال تیار ہویا مادر ذات انیاں نوں فل بیری والیاں نوں شفا دین لگ پیا بیماریاں والے آن لگ پے شفاواں مل رہی ہیں گل کھل گئی بادشاہ دی کر پہنچی ایک بادشاہ دی کچہری ایک نبینا رہندا سی
انہوں پتا لگا فلانا جڑا بادشاہ دے کول بچہ ہوندا جادوگر کول او تے اے کم کردا ہے پیا کہن لگا پترا تیری مہربانی مینوں اکھاں دے دے فقیر اللہ دے میں سنے تو شفا دینے لفظ غلط بول بیٹھا فوراً آکھدا ہے میں شفا نہیں دیندا شفا دین والا اللہ ہے میں دعا ہی کر سکنا وا پر جی کسی ویلے موج بیٹھا بھی ہوے تو پھر موج انجی نہیں جو آپ ہی ہونا نا اس لیے غلبہ ہونا اللہ رب العالمین دے تصرف دا پھر کسی ویلے وہ شان وکھاؤن تے آوے دن بھی کر چھڑدا ہے جو حضرت موسیٰ جان درخت والے درخت تو ندا آن لگ پیندی ہے انی ان اللہ رب العالمین او موسیٰ میں پروردگار ہاں سارے جہاناں دا صدا صدا آندی ہے درخت تو موسیٰ کلیم یہ نہیں سمجھتے یہ درخت مولا سونے نے اپنی قدرت نال تصرف فرمایا اپنی شان ظاہر فرمائی جی میں ظاہر کر سکتا اسی طرح اس لال باغ نے شان ظاہر درخت تے فرمائی تھی ہوں بھاویں آواز درخت کو بھی سنی سی پر درخت بھی نہیں سی نہ درخت نے جوگا سی یہ درخت دے پیدا کرن والے بھی سی حضرت موسیٰ نو یقین ہو گیا وے اے درخت نہیں بولن والا ہو رے جتھوں بولدا پیا اے ہو بزرگ فرماندے نے جھلیا جے درخت تے رب اپنا جلوہ وکھا کے اپنا تصرف وکھا کے درخت تو ندا کر سکتا ہے پیغمبر یقین کیتی کھڑا ہے وہ سمجھ لے جنوں اپنا خلیفہ آکھیا سو درخت نو خلیفہ نہیں فرمایا جنوں اپنا خلیفہ آکھیا سو کسے ویلے جے او دے تے شان وکھان تے آ جاوے او دے کوئی شان ظاہر جا کرے زبان اے دی ہلے بولنا او دا ہوے آواز اتھوں سنی دے بولن والا ہو روے مولا تعالی دی جان لیکن رب رب وان تنزل رب رب ہی رہندے بھاویں نزولی مرتبے میں جاوے والعبد عبد وان ترقا بندہ بندہ ہی رہندا ہے بھاویں ترقی جتنا مرضی کر جاوے درخت خدا نہیں بنیا خدا درخت نہیں بنیا بندہ خدا نہیں بندا خدا بندہ نہیں بندا لیکن اتنا ضرور ہے وہ جدوں چاہندا ہے فقیر دے اپنے بندے دے منہ وچوں بول سمجھ نہیں آئی لمبا نہیں کرتا نبی نے اکھاں ملیاں نے بادشاہ کول جا بیٹھا بادشاہ دی کچہری دا جو سی بادشاہ کول جا بیٹھا انہیں آخیا خیر کوئی آ چانن کتوں لے آئی کہندا بادشاہ او جڑا تیرے جادوگر دے کول بچہ نہیں آوندا اس تو لے آئی اونے دتا آئی سمجھ نہیں آئی میں لفظ مسلم شریف تو پڑھا لیکن ہدایا فاتح بے ہدایا کثیرہ یہ پرانی سنت الہی ہے جی اللہ تعالیٰ عقل بھی دے چھڑدا ہے جنہاں تے فیض کرنا ہوندا ہے وہ ہدیے تحفے لے جاندے نے
بھئی آخر یار کچھ لینا جو ہے تو کوئی ایسا بھی تے اگلے کا دل خوش کریے. وہ ہدیے بہتے سارے لے گیا تے جا کے دیتے. حضور سارا کچھ تہاڈا ہے جے شفا دے دو مینوں. انہوں فرمایا انی لا شفی احدا انما یشفی اللہ. شفا دینا رب دا کام ہے. میں کینوں دے صرف میں تو دعا کر سکنا. میں دعا کراں گا. فین انت آمنت باللہ دعوت اللہ فشفاک اللہ. ہن شفا دینی رب نے. بڑی حکمت بھی بچے کو آ گئی بھائی. سونے نے یہ بھی سکھا دیتا کہ ہوں اگلے نو کیویں سدنا ہی. آپ سے آ گیا دوجے نو کیویں بلاونا ہی. انہیں آخیا بھائی گل ہے شفا دینا رب میں نہیں دینی. تو پھر تینوں کچھ کرنا پینا جے تو رب نو لویں من تے بادشاہ نو جڑا رب مننا ہے وہ چھڈنا پینا ہی. وہ چھڈ دے میں دعا منگنا اللہ تعالی شفا دے دے. وہ سچا گل ٹھیک ہے. اللہ پاک دے ایمان لے آندا اسلام قبول کیتا شفا مل گئی. بادشاہ کول آیا بیٹھا بادشاہ کہندا او کنے اکھاں دتیاں نی. قال ربی کہن لگا میرے پروردگار نے دتیاں نے. کہن لگا بادشاہ والا کر رب غیری خیر ای اج میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے وے. انہیں آخیا ربی و ربک اللہ. میرا تے تیرا دونوں دا رب اللہ. ایویں بھلے کیویں پیا. فاخذہ بادشاہ ظالم سی دہریا سی پھڑیا سزا دینی شروع کر دیتی. ون سمنے عذاباں وچ مبتلا کر دیتا. جدوں سزا ملی تے پوچھا دس کون ہے تیرے پیچھے. انہیں آخیا لڑکا ہی. بادشاہ کہن لگا لیو بچہ آ گیا. بادشاہ کہن لگا پترا سنیا اے تیرا جادو استاد تو ہی ود گیا. استاد تیرا دے جادو سارے سامنے کردا سی پر انیاں نو اکھاں نہیں کدی دے سکیا. فل بیری والے بیماریاں شفا نہیں دے سکیا. ایک ہی پیا کرنا ہے. انہوں نے کدی ان کا کام نہیں کیتا. بادشاہ کہن لگا خیر ہی جادو کتوں لیا. بچہ کہن لگا میں کسی نو شفا نہیں دینا اللہ شفا دے. بادشاہ انہوں بھی پھڑ کے نال رکھ لیا. انہیں سزاواں تے عذاباں وچ اللہ کہندا دس ہوئے تیرے پیچھے کون ہے. بچہ سی. استاد ہوراں نے فرمایا سی پتر میرا نام نہ لوی تیری مہربانی پر بچے کو نہیں پہنچائی گئی سزا. اخیر دس بیٹھا حالانکہ وعدہ کیتا سی لیکن قائم نہیں رہ سکیا بچے ہون دی وجہ نال. سمجھ نہیں لگی. دو جواب دیتے ہیں بھی ادھر عہد ہویا ہے. ایک جواب یہ دیتا ہے نابالغ بچہ سی بیچارہ اندر تو کی گناہ ہونا سی. یا پھر جی بالغ سی تے پھر وہ یہ نہیں سی جانتا کہ بھائی انہوں بچارے کدوں نے یہ سمجھا بھی یار ان چھوٹی موٹی جی سانو سزا دین لگا ہے اسی طرح کی کوئی سزا دے کے جان چھڑ دے گا گل. خیر اس ظالم نے راہب نو سزا دیا. راہب صاحب جدو آئے نے کہن لگا بادشاہ جان دین کا اپنے دین تو پھر جا نہیں تو بڑی سزا دیاں گا. انہیں آخیا نہیں میں اپنے دین تو پھر سکتا نہیں.
سزاواں جڑیاں دے سکنا دے لے، انہیں آرا منگایا راہب دے سر تے رکھیا، 2 ٹوٹے کر کے وہ مار. ہوں واری آ گئی لڑکے دی. لڑکے نو کہن لگا ایویں کراں گا پھر جا دین اپنے تو. انہیں انکار کیتا. انہیں اپنے درباریاں نو آخیا شابش لے جاؤ اینو فلاں پہاڑ دے اوتے کھڑا کر کے تیر مار ختم کر دو. لے گئے پہاڑ دے. توجہ، بچہ کہن لگا اے اللہ انہاں دے شر تو مینوں تو ہی بچا سکنا ہے. ہن مینوں بچا تے انہاں نوں تباہ فرما. پہاڑ ہلیا، سارے ڈگے، پہاڑ دے وچ غرق ہو گئے. بچہ محفوظ رہ گیا. اس ذات دا کیے بھاویں پہاڑ نو چاہ لاوے یا پہاڑ دے وچوں اگ چا بناوے، اگ لگدی لگدی اینی پھیل جاوے وڈے تو وڈے جہازاں کول بھی بجھن چ نہ آوے. اگلی گل میں نہیں کردا. اس ذات دا کیے توجہ ہے. اللہم اکفنیہم بما شئت، مولا جنہیں بھی چاہنا بچا لے. فرجف بہم الجبل فسقطوا، سارے ڈگے ہلاک ہو گئے. بچہ ٹریا تے بادشاہ دے کول آ گیا. بادشاہ کہن لگا دس ہوئے میرے بندے کدھر کر آئے ہیں تیرے نال بھیجے تن انہاں نال کی ہوئی؟ انہیں آخیا مینو تیرا بچائے، انہوں نے ہلاک جدی دئی. بادشاہ نے آخیا اٹھو فلانے فلانے اٹھو تسی لے جاؤ. وہ تو رہ گئے نے پر تسی نہ رہا جے. شابش تگڑے ہویا جے. پتا کوئی نہیں بے وقوف نو متھا کہ پیا لاؤنا وا. ہوں کہن لگا نہیں کرو ایک بیڑی بناؤ وڈی ساری، بیڑی دے وچ باؤ سمندر نال وچکار جا کے غرق کر دے. جے منے واپس پھر جاوے ٹھیک، نہیں تے سمندر دے وچ غرق کر دے. آ جے جدو گئے نے نال سمندر دے پہنچے نے، پھر وہ فقیر اللہ دے بچے نے پھر عرض کی او مولا سونے مہربانی فرما انہوں لے لے جی لینا مینو بچا لے. سونے پروردگار صدقے جاواں بچے دے مہربان جو ہویا کھڑا تھی. وارث شاہ رب مہربان ہوئے تے کھیتوں دے بھجیاں دانیاں دے. ہن فقیر دے بھجے دانے دے ویکھ اونوں اوتھے اللہ تعالی نے شہید کیا کرائے. اے دے تو رب سونے ایڈے ایڈے کام تے معجزے تے شاناں چا وکھائیاں نے. معجزہ حضرت دا حضرت موسی علیہ السلام نال قیامت اس فقیر بچے دی بھی بندی. توجہ فرما جدوں بچے نے بد دعا کی تھی وہ بھی غرق ہو گئے. بچہ پھر بادشاہ دے کول آ گیا. بادشاہ کہنے لگا سنا کی بنیا میرے یاراں دا او میرے نال دیاں کی بنایا یا انہاں فرمایا وہ غرق ہو گئے نے. اللہ نے انہاں نو غرق کیتا ہے. بار بار نام اللہ دا لیندا سی تاکہ ایدے دل وچ او دی عظمت بیٹھے. سمجھ نہیں لگی جڑے سچے نے بنایا اور سچے دی شان بنے او دا ذکر ہوے او دی یاد ہوے ان دے سامنے ذکر ہوے آپے مننے.
بادشاہ پریشان ہو گیا، بچہ تو لے دے گیا چنگا، میں ایڈی بادشاہی والا بادشاہ، میں خدا بن کے بیٹھا، یہ اینا سارا ہے، رب سونا پھر ایویں کرتا نا، چڑیاں دے ہاتھوں بعد مراؤن تے آیا ہے، دکھانا پیا کہ میں ویخ بچے دے ہاتھوں تو رب بنیا بیٹھا، میں تینوں وکھانا، تو میرے ایک بندے بال برابر بھی نہیں جنہاں سے میں مہربان، تو کتنے لگا پھرنا؟ وہی گل ہوئی، بچے نے جناب نہیں جناب بادشاہ کا جب چیتا گھما چڈیا نا، ہکا بکا ہویا، تو بچہ کہن لگا گل سن ہن میں تینوں ول دسنا کہ میں تیرے کول کنج مراں گا، کنج نہیں مرنا میں، تو جویں مرضی مینوں ماری جا۔ وہ حیران ہو گیا کہ کمال بھی عجیب گل ہے بھی اپنے مرن دے آپ ہی ول پہ دسدا، یہ بھی انوکھی گل ہے نا، یہ اپنے مرن دے ول آپ پہ دسدا۔ کہن لگا کی کراں، کہن لگا نکل میدان لاؤ، دنیا کٹھی کر فی صعید واحد، جدو لوگ کٹھے ہو جان گے مینوں سولی تے لٹکاویں، پھر کسے نوں تیر دے تو تیرے میں نہ سٹے، جن مرضی سٹے گا، میں نہیں مرن لگا۔ وہ اے پڑھ کے آکھے بسم اللہ رب الغلام، یہ منہ وچوں دھکے نال ہی رب سونے دا ذکر کدا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ دے نام نال میں تیر سٹن لگا، جڑا لڑکے دا رب بچے دا رب میں او دے نال تیر پہ سٹنا، او دے نام دے نال، بسم اللہ رب الغلام۔ ہن بچے نو سولی تے لٹکایا، بڑی دنیا بادشاہی اعلان سی، بڑی دنیا کٹھی ہو گئی، تیر انداز تیر کمان چو کھچن لگیا، بسم اللہ رب الغلام، کم پٹی دے اتے جا وجہ، بچے نے سر اتھے ہاتھ اپنا سر زخم والی جگہ تے رکھے، رب سونے دا نام لے کے شہید ہو گیا وے۔ جس لے لوگاں میں کیا اے دے بھائی واقعی بچہ حق ہے، بچے دا رب حق، اے بادشاہ نہیں پوتے، بچے دا مقصد ہوئی سی، رب ایویں کرانا چاہتا سی کہ آ بے وقوف نو پتا کوئی نہیں، میں اس بچے تو اپنے دین حق دا اعلان منادی کرا دینی ہے۔ بچے جان دیتی ہے، عاشق ہک دی جان لکھاں دی ہدایت دا سامان بن گئی۔ لوگ کلمہ جو پڑھیا انہاں کیا بادشاہ وا تو جھوٹا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا جے تسی پھر گئے پھر جاؤ، میں ہن تواڈے ساریاں نال اشر کراں گا۔ انہیں کھائی کھدائی وچ اگ بالی، اگ دے اندر بچے نو دھکا دتا، مومنا نو دھکا دتا، شہید ہوندے جا رہے ہیں۔ آخر ایک مائی صاحبہ بی بی صاحبہ دی واری آئی ہے، اچھل دے اندر بچہ چکیا ہے، مائی تھوڑی گھبرا کے پیچھے کھلون لگی، اگ جیسی بلا دے کے وہ جڑا گود دے اندر سی وہ بولے آندے مائیں لا تخافی انک علی الحق، اے اما گھبراوی نہ تو حق دے میں، مائی نے بھی چھال مار دیتی، بچہ بھی گیا۔ سونے رب نے بچے نو کی وکھا دیتا، صدقے جاواں اسلام تیری عظمت تو
وہ تو شان وکھان دیا میں جگ پھیرن دیا میں بچیاں نال جگ پھیر چڑنا میں ایک دم سجن ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری ویری ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری ایک دے مارے مردے جنم جوایا جوایا جنم جوایا چور بنے در در اس واقعے اشارہ اللہ نے قرآن 30ویں سپارے میں قتل اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود فرمایا رب آندا ہے وہ برباد ہون او کھائی والے جسلے اوتے بیٹھے سن تے مومناں نوں چک چک وچ سٹی جاندے سن اللہ فرماندا او ویکھ رہے سن ساڈے مومناں نوں تو کی ظلم پہ کردے انہاں نال سمجھ نہیں لگی اسے وہ بادشاہ دا حال تے اللہ تعالی بہتر جانے بعد اس کی بنیا لیکن اللہ تعالی نے حکمت والے فقیراں دے واسطے نال جگ تے مسلمان کر چھڑیا جگ نو تے دولت ایمان ملی گئی سمجھ نہیں لگی تو میرے سونا اگلے فرماتے ہیں بزرگ لوگ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں
ذوق نال کہتے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے عشق پر اعمال دنیا، عشق پر اعمال یاد رکھ، عشق دے کرے نمبر لے گئے عقل مند اے عمران، عقل مند اے عمران، او بول بول رہے ہو عقل مند، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال اللہ تعالی مدنی محبوب پاک دا سرکار سونی رات ہے ساڈے جرم و خطا ظلم معاف کر، اے اللہ میرے نال دا کوئی پاپی کو نہیں ہے تے تیرے نال دا کوئی فضل عظیم والا تے کوئی کریم کوئی نہیں، تو کرم چا فرما۔ دو شعر میں سلام دے پڑھاں گا تے جناب اللہ نعرہ تکبیر بیٹھ کے پڑھیا جی۔ رحمت تیرا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیرا سلام، شمع بزم ہدایت تیرا، جو سہانی گھڑی چمچا جس سوہانی گھڑی چمچا تیرا چاند، جس سوہانی چمکا کا چاند، اس دل فروز ساتھ تیرا سلام، مصطفیٰ جانے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جانے، دعا فرماؤ، دعا فرماؤ، دعا فرماؤ۔